بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین جس وقت عمرہ کے لیے جاتی ہیں تو ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نور بہی ناظرین میں سے ایک سسٹر نے سوال کیا کہ جس وقت ہم عمرے پہ جاتی ہیں تو وہاں ہم نماز کیسے پڑھیں گی؟ کیونکہ عموماً تو ہم گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور خواتین کے لیے گھروں ہی میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور باعث برکت ہوتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی بھی حدیث ہے کہ صلاۃ المرأة فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے اس کے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کی بجائے کمرے کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور کمرے کی بجائے اندر والی کوٹری میں نماز پڑھنا یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو یقیناً خواتین کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ وہ گھروں میں نماز ادا کرے، اور جو مردوں کو ثواب مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ملتا ہے، خواتین کو گھر میں ہی پڑھنے سے وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں، البتہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں خواتین فجر کی نماز کے لیے چادریں خوب اچھی طرح لپیٹ کر کے تو جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کرتی تھیں، اور اندھیرے ہی میں واپس لوٹ جاتی تھیں، کوئی پہچانتا انہیں نہیں تھا۔ اس حوالے سے دونوں قسم کی احادیث موجود ہیں کہ آغاز میں اجازت تھی اور پھر بعد میں ممانعت۔ ان سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر باپردہ ماحول ہو اور پردے کا بھی اہتمام ہو تو خواتین مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ان کے لیے خاص طور پر حرم شریف میں اور مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں الگ سے جگہ قائم ہیں، تو خواتین کو نماز وہی ادا کرنی چاہیے جو الگ سے جگہ قائم ہے۔ خاص طور پر طواف اگر کر رہی ہیں تو طواف کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز پڑھیں گی، لیکن مردوں کے درمیان نماز وہ ادا نہیں کر سکتی۔ اگر کہیں کوئی عورت جا رہی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور وہ کہیں پھنس گئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ انتظار کرے، جماعت میں شامل نہ ہو۔ ہاں، البتہ وہ اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں خواتین کے لیے مخصوص مقام ہے، تو وہاں پر وہ نماز ادا کرے گی۔ اور جس وقت خواتین حرم میں جائیں یا مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں جائیں تو ان کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی عورت مسجد کی طرف جائے تو وہ خوشبو کے قریب بھی نہ جائے، یعنی خوشبو لگا کر نہیں جس سے لوگ متوجہ ہوں، یا ایسا انداز اپنایا جائے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں، متوجہ ہوں۔ اور پھر یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ خواتین کو پچھلی صفوں میں نماز پڑھنی چاہیے، یعنی مردوں کے درمیان میں نہیں، آخر میں۔ علامہ بہیقی نے سنن الکبریٰ میں اس حدیث کو بیان کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الصفوف الرجال اول، مردوں کی بہترین صفیں جو ہیں وہ پہلی ہیں، وخیر النساء الصف الآخر، اور عورتوں کی بہتر صف یہ ہوتی ہے آخر میں، اینڈ پہ۔ اور پھر اسی حدیث میں یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام مردوں کو یہ حکم دیتے کہ وہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ سمیٹ کر کے نماز ادا کریں۔ تو جس وقت خواتین جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو انہیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ نیت کرتے ہوئے امام کی مطابقت کی نیت کرنی ہوگی، امام کی پیروی کی نیت کرنی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت امام صاحب قرات کریں گے سورہ فاتحہ اور
صورت میں لائیں گے تو خواتین نے نماز پڑھتے ہوئے ان صورتوں کو نہیں پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، نہ قرات کرنی ہے، اس لیے کہ جس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام کی قرات مقتدیوں کے لیے بھی کفایت کرتی ہے۔ تو خواتین کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو وہ قرات نہیں کریں گی، ہاں البتہ تکبیرات کہیں گی، اللہ اکبر، رکوع کی تکبیر بھی کہیں گی، سجدے کی بھی کہیں گی، سجدے کی تسبیحات بھی پڑھیں گی، رکوع کی تسبیحات بھی پڑھیں گی، اور جس وقت 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھیں گے تو تحیات بھی پڑھی جائے گی، اور 4 رکعت کے بعد آخری قعدہ میں، یا 2 رکعت والی نماز ہو تو آخری قعدہ میں جس وقت بیٹھیں گی تو وہ اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھیں گی، یہ ساری چیزیں پڑھیں گی، لیکن صرف قرات امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ٹھیک سے نماز پڑھنے کی اور نماز کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔